الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حسد کے متعلق بات چل رہی ہے۔ حسد یعنی کسی نعمت پر، چاہے دنیاوی ہے یا دینی ہے، جلنا، اندر سے کڑنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، چند میں صرف آج بتا دیتا ہوں، 3 تک بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا حسد کا نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے، اور جب اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو گویا ایسا ہے جیسے اس کا سب لٹ گیا، اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں باقی رہا۔ اور کوئی انسان واقعی حقیقتاً ایسا ہی ہو، اس کی حالت غیر ہوتی ہے کہ جس سے سب کچھ چھن جائے ایک لمحے میں۔ تو اللہ جس پر ناراض ہو گیا، اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دونوں میں ناکامی۔ اور حاسد سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ حقوق العباد اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جتنی اہمیت اللہ کی نظر میں اپنے حقوق نہیں رکھتے، یعنی حقوق اللہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ شخص حاسد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی اور خطرناک بیماری کہ سانس بھی آتی ہے اور سمجھ لیں سانس گھٹ بھی جاتی ہے، ڈپریشن کی بیماری میں چلا جاتا ہے۔ آج لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے اکثر دیکھو یار پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، دل تل ملا رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، جی میں پتہ نہیں خوف آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا میری طبیعت کو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ جو روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا، تو وہ یہ سب اثرات پیدا کر۔ حسد، کسی کی اچھائی پر، نیکی پر جلنا۔ دوسری بیماری اس کو خود یہ لگ جاتی ہے۔ کئی بیماریاں لگ سکتی ہیں لیکن یہ ڈپریشن کی بیماری میں ضرور جائے گا۔ تیسری خطرناک برائی اس کی یہ ہے کہ انحطاط عزت، یعنی کہ جتنی بھی عزت ہوگی سب کھو بیٹھے گا، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ لوگوں کی نظر میں کتنا عزت والا تھا، لیکن جب حسد کرنا شروع کرے گا آہستہ آہستہ اس کی عزت ختم۔ چنانچہ آپ اور میں سنتے بھی ہیں، دفاتر میں، آفیسز کے اندر، مختلف جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس کو عام فہم میں کہا جاتا ہے ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یعنی کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے باقی مل کے اس کو ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں کہ بھئی اچھا کام کیسے کر رہا ہے۔ یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دین کے کاموں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں تو عام لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال وہ یہ ہے کہ جو کیکڑا ہوتا ہے نا، اسکرب کہتے ہیں اس کو، کیکڑا، بعض لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں، بہرحال کھانا جائز ہے ناجائز ہے وہ بات ہم نہیں کر رہے۔ تو کیکڑا، اس کی کئی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے کیکڑا پکانے کے لیے، وہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کئی سارے کیکڑے تھے، پکانے کے لیے اس نے ایک بڑے ٹب کے اندر سارے ڈال دیے، اور اوپر سے اس کو بند بھی نہیں کیا، ڈھکا بھی نہیں۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر دیا، یہ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بھاگ جائیں گے۔ اس نے کہا ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا، ابھی تم دیکھو تماشا کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک کیکڑے نے کوشش کری، ہمت کی، اور وہ اس ٹب کی دیوار سے اوپر چڑھا باہر نکلنے کے لیے، تو پیچھے سے 2 کیکڑوں نے اس کی ٹانگیں کھینچی اور اسے اندر گرا دیا۔ پھر اگلا چڑھا تو دوسرے اور نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور کھینچی۔ ایسا ہی سلسلہ مستقل تسلسل سے چلتا رہا۔ اس نے کہا دیکھو کوئی نکل پا رہا ہے باہر۔ اور یہی حاسد جو ہے نا، اپنے حسد کی وجہ سے محسود کے ساتھ کرتا ہے، جس پہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔
اس کو کھینچ کے گرانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ بس کسی طرح میں اس کو گرا دوں اور بس یہ آگے نہ بڑھ سکے. حالانکہ یہ ایک آخری مثال آپ کو دے رہا ہوں بس، پھر دعا کر لیتے ہیں. کسی نے عملی اس کی مثال نہ کر کے دکھائی محفل کے اندر کہ اس نے ایک شخص کو یہاں ساتھ کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس بندے کو میں نا دباتا ہوں. تو اس نے دباتے دباتے نیچے اس کو زمین تک دبایا. تو اس نے کہا اب دیکھیں میں کدھر ہوں. اوپر سے وہ خود بھی نیچے آ گیا نا، اس کو جب دبا رہا تھا تو خود بھی اوپر سے نیچے آ گیا نا. نہیں سمجھے بات؟ بھائی ایک شخص یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کو میں دباؤں گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں سیدھا کھڑا رہوں گا اور میں اور اوپر جاتا جاؤں گا، اس کو دباتا جاؤں گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو دباتے دباتے جب میں نیچے تک دبا دیا تو میں بھی ادھر اوپر سے نیچے پہنچ گیا. اور جب میں اس کو اٹھاؤں گا، اب میں اس کو پکڑ کے جب اٹھاؤں گا تو پہلے میں اوپر اٹھوں گا، وہ بعد میں اٹھے گا. یہی دین سکھاتا ہے کہ آپ کا اور میرا کام کرنے کا کیا ہے کہ لوگوں کو نا، گرے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے اٹھانا اور کھڑا کرنا. یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دبائیں. اور ہمارے یہاں عام کھلی زبان میں یہ باتیں کی جاتی ہیں. ہر ادارے میں نے خود کتنے اداروں میں سنی ہے باتیں. کام کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی دبا کے رکھو، تند کے رکھو، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. سختی کر کے رکھو، یہ پھر چلیں گے ورنہ ہی چلیں گے نہیں. ارے بھائی یہ حضور نے تو ایسا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہمیں کہیں. آپ کی زبان سے جو آخری لفظ نکل رہا تھا ان دو باتوں میں سے بھی آخری بات آپ کی کیا تھی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، رحم کا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، سختی مت کرنا. یہ آخری الفاظ تھے اور ہم دبانے میں لگے ہوئے. جتنا دباؤ گے اتنا اچھا کام چلے گا. یہ پتہ نہیں کون سی سائنس نکالی ہم نے اپنی طرف سے، کون سا دین اسلام ہم نے اپنا خود بنایا. بھائی آپ اور میرا کام کیا ہے؟ اٹھانا اور کھڑا کرنا، سہارا دینا، اونچا کرنا، تاکہ اللہ ہمیں اور عزت دے گا اور اونچا کرے گا اور بڑھا دے. دبانا ہمارا کام ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.